بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ بسم اللہ ذی الشأن العظیم البرہان الشدید السلطان ما اعظم الشان ما شاء کان۔ اللهم إني أعوذ بك من الطاعون والوباء، اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة ومن مهرمة الحمى، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ومن جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ برادران اسلام، آج روز جمعہ ہم نے کورونا پر یہ پھر سے دوبارہ لیکچر دینے کا، پیام پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ پہلا لیکچر 22 مارچ کو ہوا تھا جب جنتا کرفیو ہوا، اس کے بعد 5-6 لیکچرز ہوئے، لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ٹڈی سے متعلق بھی ہم نے لیکچر دیا کہ ٹڈی کو کیسے بھگایا جائے۔ صوفیہ کے نزدیک اذان دینے سے ٹڈی چلی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی عذاب ہو، عذاب کی کوئی صورت ہو، اذان سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لیتا ہے، دفع کر دیتا ہے۔ لوگ اس سبق کو بھول گئے۔ کسی نے 2 دن، کسی نے 3 دن، کسی دن 1 ہفتہ اذان دی، اور پھر اس کے بعد اور بے فکر ہو گئے کہ ہم نے اذان دے دی۔ حالانکہ یہ بات ہم نے کہی تھی کہ وبا کے ختم ہونے تک روزانہ مغرب کے بعد 7 بار اذانیں اپنے گھر میں دیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ابھی جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور 3-4 مختصر دعائیں پڑھی ہیں، یہ ہمارے سلسلے کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں وباؤں سے متعلق، اس کے دفعے سے متعلق آیا ہے کہ اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر یا کپڑے پر لکھ کر، یا آپ پلاسٹک جیسے آج کل فلیکس چل رہے ہیں، ایک چھوٹا سا جھنڈا جو آپ 12 ربیع الاول شریف کو جھنڈے بناتے ہیں، گھروں پہ لگاتے ہیں، بچے بائک پہ لے کے لکھ پھرتے ہیں، اس طرح سے آپ ایک جھنڈا بنائیں اور اپنے گھر کے دروازے پر لگا دیں یا چھت پر لگا دیں۔ گھر میں درخت ہے تو اس پر لگائیں، اللہ تعالیٰ عذاب کو دفع فرمائے گا۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے ابتدا میں۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے یہاں پر کہ یہ جو کورونا ہے، اس کو کووڈ-19 آپ جو کچھ کیا اس کے نام دے رہے ہیں، یہ عالمی وبا تمام عالم میں مانی گئی ہے۔ اس میں 3-4 مفروضے چل رہے ہیں۔ پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل وار ہے۔ آپ اس کو، جو ایمان والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلا آسمان سے نازل ہوئی یا زمین سے نکلی یا انسانوں کی پیداوار ہے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آپ اسے جو کچھ کہیے، یہ منشأ الہی سے خارج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے منشأ سے یہ چیز خارج نہیں ہے۔ میں نے تیسرے لیکچر میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات ہے، نہ اس کا ند ہے نہ ضد ہے، اسی طرح اس کے اسماء و صفات کا بھی وہی معاملہ ہے۔ کلام مجید کا، قرآن مجید کا بھی وہی معاملہ ہے۔ اس کے کلام کی ضد نہیں ہے، اس کلام کی ند نہیں ہے۔ ایسا ہی میں نے عرض کیا تھا کہ قہر ایک صفت ہے، لطف ایک صفت ہے۔ ایک ہی صفت کسی کے حق میں قہر ہے، کسی کے حق میں لطف ہے۔ اب یہ جو وبا آئی ہے، میں اس کے مثبت پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک پازیٹیو پوائنٹس اس وبا کے، اس مہاماری کے جو پازیٹیو پوائنٹس سے رکھنا چاہوں گا۔ دنیا میں مصلحین، سوشل ریفارمرز، علماء، مشائخ لوگوں کو بولتے بولتے، برائیوں سے روکتے روکتے تھک گئے، لیکن عالمی سطح پر کم و بیش تمام ملکوں میں برائیوں کا لائسنس ہولڈر
ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لائسنس ایشو کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے جو برائیوں کو ترویج دیتا ہے۔ آپ نے، علماء نے، مشائخ نے اور دانشوروں نے شراب کے پینے سے روکا، زنا سے روکا، برائیوں سے روکا، لیکن کون رک رہا ہے؟ کوئی نہیں رک رہا ہے۔ یہ کورونا ایسا آیا کہ ایک ہی ضرب کے اندر دنیا کے تمام شراب خانے، 5 اسٹار ہوٹلیں، تمام رنڈی خانے، جس کو میں لفظ یہ استعمال کرنا دکن میں یہ ہے مجبور ہوں کہ تمام عام آدمی سمجھ سکے، سب بند ہو گئے، ساری دنیا میں بند ہو گئے، تمام کاروبار بند ہو گئے۔ کیا ممالک کی اکانومی ان کی آمدنیوں سے چلتی ہے؟ تجارت سے حالانکہ بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اب دنیا میں لوگ خوف زدہ ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے دیکھا جا رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا رشتہ دار آنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا نہیں آ رہا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ نہیں آ رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر نہیں آ رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے لوگ نہیں آ رہے ہیں، بیوی نہیں آ رہی ہے، کئی لاشوں کو دواخانوں میں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کیسا منظر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کی کوئی عکاسی بیان فرمائی ہے؟ آپ قرآن مجید پہ غور کریں، روز محشر کا جو منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، قیامت کی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امہ ہی اپنی ماں سے، وہ ابی ہی اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی سے، وہ بنی اپنے بیٹوں سے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی رہے گی۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر رہے گی، وہی اسے بس ہے، میں خود کیسے بچوں، میں جان کیسے بچاؤں، میری جان عزیز ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ایسا ہوگا اس وقت۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ وہ تو قیامت میں ہوگا، یہ دنیا میں کیسا ہو رہا؟ تنویر صاحب آپ جب اس سے پہلے بول دیے کہ ٹڈی کا عذاب، سیلاب، یہ وہ تو جب کے معاملات ہیں، اب کیسا ہو رہا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ عذاب اکبر روز محشر کا عذاب ہوگا، قیامت کا عذاب ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑا ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم ان کو ضرور چکائیں گے، العذاب الادنیٰ، ادنا عذاب۔ تو یہ وہی منظر ہے۔ دیکھ لو آج کے اخبارات، ہمارے حیدرآباد دکن کے اندر کئی لوگ، کئی محلے اس وقت خود سیلف لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے بازار یہاں کے، بیگم بازار، لاٹ بازار، پتھر گٹی، سدیمبر بازار اور مختلف بازار لوگ خود بخود بند کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایمبولنس میں، ایک ایمبولنس میں 8-10 ڈیڈ باڈیز ہیں۔ عزیزو، یہ بات ساری دنیا پلٹ کر پوچھ رہی ہے کہ جب اس بیماری کا علاج نہیں ہے تو پھر آپ کوارنٹائن کر کے علاج کیا کر رہے ہیں؟ باوثوق ذرائع سے بات چلی ہے کہ لے جا کے ان کو تنہا رکھ دیا، کوارنٹائن میں رکھ دیا، بالکل تنہا کر دیا، صرف ان کو کھانا پانی دیا جا رہا ہے، دوا کچھ نہیں دی جا رہی ہے۔ مر گیا، جی گیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوت مدافعت، امیونٹی بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو امیونٹی گھر میں بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ لگانے سے مر جائے گا، ہاتھ لگانے سے پھیل جائے گا۔ اب تو ہاتھ لگائے بغیر پھیل رہا ہے، جب کیا کریں گے؟ یہ وبا کی صورت ہے، یہ پینڈیمک سچویشن جو ہو گیا ہے ساری دنیا میں، چاہے کسی نے پھیلایا ہو، کوئی چائنا امریکہ کے اوپر دوش دیتا ہے، امریکہ چائنا پہ دوش دیتا ہے، کوئی کسی پہ دیتا ہے، کوئی کسی پہ دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور واقع ہے۔ ہر زمانے میں فرعون ہوئے ہیں، ہر زمانے میں نمرود ہوئے ہیں، نام ان کے الگ الگ رہے ہیں۔ یہ فرعون اور نمرود اپنے وقت کے چاہتے ہیں کہ تمام انسانیت کو غلام بنائیں، سلیوری سسٹم کو لائیں،
اپنے ان مقاصد کے لیے لوگوں کی جان لینا ان کے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ تمام دنیا کی اکانومی، صرف ہندوستان کی نہیں، ایک اسٹیٹ کی نہیں، ساری دنیا کی اکانومی ٹھپ ہو گئی ہے۔ وہ امریکہ آج ورلڈ بینک کے سامنے اپنا کاسا لیے ہوئے بول جس کو کہتے ہیں وہ بول لے کر ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا؟ میں آپ سے یہی بتلانا چاہتا ہوں آج کہ اس سچویشن میں یہ دعا آپ لکھیے اور اپنے گھر پر لگائیے۔ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ایک فلیگ ٹائپ کا میں نے مشورہ کیا ہے کہ اس کو کپڑے پہ چھاپ دیں اور ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رہ جاتی ہے یہ بات کہ کیا ہم تدبیر نہ کریں، بیماری کا کوئی علاج نہ کریں؟ میں پلٹ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماہرین سے پوچھنا چاہتا ہوں، عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوا ہے ہی نہیں، دوا ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ اس نے دنیا کو ہیل میں پہنچا دیا ہے، یہ ہیل آرگنائزیشن بن گئی ہے، یہ ڈیزالو بھی ہوئی، دوسری بن گئی، تو یہ لوگ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں شوگر کے پیشنٹس بڑھ گئے ہیں، بہت بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں۔ کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ یہ سب ایلوپیتھک دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہے۔ اور بی پی کبھی 160/120 ہوتا تھا، 120/80 کیا کھلا لیے تاکہ آدمی مرنے تک ان کی دوا کھاتا رہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں مرنے تک ذکر کرو تو یہ بڑا بوجھ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تمام لوگ اپنے گھروں پہ یہ جھنڈا لگائیں اور اللہ کی طرف رجوع رہیں۔ اب یہاں پہ صرف احتیاطی تدابیر کہی جا رہی ہیں، آپ احتیاطی تدبیر اختیار کیجئے۔ حکومتیں جو کچھ کہہ رہی ہیں ان کا بھی اس حد تک آپ ساتھ دیجئے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پہلے ہو رہا تھا، ابھی ایک ایسے ویڈیوز آئے ہیں، WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 360 ڈگری یو ٹرن لے لیا ہے کہ اب سوشل ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ ملانے سے بھی نہیں پھیلتا ہے اور بات کرنے سے بھی نہیں پھیلتا ہے۔ کبھی ایک بات یہ دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آج سے نہیں، برسا برس سے۔ یہ جو ڈسپلن ہے، ایلوپیتھک ڈسپلن ہے، یہ صرف پروپیگنڈے پہ زندہ ہے۔ پہلے پیشنٹ کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا تھا، نبض دیکھ کے، خارورہ دیکھ کے پہچانتا تھا۔ آپ نے سارا علم مشینوں کو سکھا دیا۔ اب مشین میں کیا ہوا؟ مشین میں اگر کوئی کمی ہو جائے، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، اس میں سسٹم خراب ہو جائے، آپ کی غلط رپورٹ آ جائے گی، آپ کے غلط آپریشن ہوگا۔ چنانچہ یہ ایلوپیتھک جو سسٹم ہے، یہ سرجری میں انہوں نے ایڈوانسمنٹ کیا ہے، اس حد تک ضرور رکھیں۔ آپ ہربل میڈیسن کی طرف جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے میں شفا رکھا ہے۔ لوگوں کو غذا کھانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی جگہ دوا کھاتے ہیں، امیونٹی بڑھانے ان کی دوا۔ اب 2021 میں 2022 میں کب آپ ایجاد کریں گے؟ اب کسی کا نام لیا جا رہا ہے کہ کوئی دوا ایجاد کیا ہے۔ یہ سب باتیں تجرباتی دنیا سے صحت مند کو دوا دلا کر اس کو بیمار کرنے کے طریقے ہیں۔ آپ جو ہربل میڈیسن جسے ہم یونانی کہتے ہیں، یہ گریک میڈیسن ہے یہ، اور جو ہندوستان میں انڈین میڈیسن ہے جس کو آیورویدک کہتے ہیں، میں جو میڈیسن ہے وہ اس کو اپنا علاقائی میڈیسن کہتے ہیں، اس کو وہ آپ اختیار کیجئے، اس کی طرف توجہ دیجئے، غذاؤں پہ توجہ دیجئے۔ سستی سستی غذائیں آدمی کو قوت بخشتی ہیں۔ مرغن غذائیں چھوڑیے۔ صوفیہ بولتے بولتے دنیا سے چلے گئے اور کچھ باقی ہیں، بول رہے ہیں۔ تنہائی اختیار کرو، ہیچ آفت نہ رسد گوشے تنہائی را۔ گوشے تنہائی میں کوئی آفت نہیں پہنچتی ہے۔ دنیا کو اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ کھانے کی محدود چیزوں پہ اکتفا کرو، 2-3 جوڑوں پہ اکتفا کرو، گھر میں رہو، اللہ کی یاد کرو، لیکن ہر ایک کے دل میں اللہ سے ملنے کا، اس سے قریب ہونے کا ضرور شوق ہے۔ صرف مسلمان نہیں، دوسرے بھی چاہتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے کہا کہ سب تیرے دیوانے ہیں، لیکن صرف یہ دلوں میں آرزو ہے۔ عمل کا جب وقت آتا ہے
تو دنیا کی تلاش میں، دنیا کو جمع کرنے میں، دنیاوی ترقی کرنے میں اور لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے پیسہ جمع کیا جاتا ہے، جائیدادیں بنائی جاتی ہیں۔ رعب جمنے پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے، پھر دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی طرف رجوع رہیے، اور ہر سانس کو گویا صوفیہ نے کہا آنے والی سانس آخری ہے یا جانے والی سانس آخری ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ شاید کہ ان نفس آخری موت، یہ سانس شاید آخری سانس ہو، اس پر آپ عمل کیجیے اور اس دعا کو لکھ کر آپ اپنے گھروں پر لگائیے۔ ہم اس کا انشاءاللہ فلیگ جب بن جائے گا تو ہم اسی پر اس کو ڈسپلے کریں گے۔ آپ سے رخصت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر۔ اب اس وقت ساری دنیا میں ایجوکیشن کا زبردست پرابلم ہے۔ ہم انشاءاللہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی جو پالیسی یہاں پر چل رہی ہے ایجوکیشن کی پالیسی ہے، اور تمام اسٹیٹ میں بغیر امتحان کے SSC اور انٹرمیڈیٹ کو طلباء کو پاس کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کالج میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ SSC پاس کرنے والے تمام ہزاروں لاکھوں طلباء کو آپ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ دیں۔ اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے، میں اس کو، یہ ٹاپک ہی الگ ہے، نیکسٹ مرتبہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گویا اس کو میں بیان کروں گا۔ اور یہ بہت اہم ہے چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑے بچوں کے لیے۔ تعلیمی نظام میں اس وقت جو خرابی آئی ہے، سلیبس بچوں کو گدھے کی پیٹھ پہ جس طرح بوجھ ہوتا ویسا بوجھ دے دیا گیا ہے۔ اس کو بوجھ کم کرنے کے لیے تمام دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں، لیکن حکومتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسکولز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ کتابیں بیچ کے ان کو جو ہے